میں علامہ اکرام حسین القادری صاحب، قرآن کریم اجر و ثواب کا تذکرہ مطلب کرتا ہے تو کس طرح، اور نیکیوں کی طرف جب رغبت دلاتا ہے تو کس طرح رغبت دلاتا ہے، دعوت کیسے دیتا ہے؟ روزانہ 5 وقت مؤذن، آپ خود صاحب محراب و منبر ہیں، آپ کے مؤذنین 5 وقت تو دعوت دیتے ہیں، نیکیوں کی طرف رغبت دلاتے ہیں، اللہ کیسے دلاتا ہے اپنی کتاب میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے اللہ رب العزت نے انسان کی فطرت میں حرص، طمع اور لالچ کو رکھا ہے۔ کبھی وہ اللہ کی رضامندی اور خوشنودی کا حریص ہو جاتا ہے، صحیح، اور کبھی وہ دنیا کی مال و منفعت کا حریص ہو جاتا ہے۔ بالکل صحیح۔ لیکن دنیا کی مال و منفعت کا حرص اس اعتبار سے کہ مجھے ملے تو میں اس رب کو راضی کرنے کے لیے خرچ کروں، یہ بھی محمود ذکر کیا گیا۔ اللہ، لیکن ایسا مال کہ جو اس کی یاد سے غافل کر دے، صحیح بات، اسے مذموم قرار جس کا مقصود طمع ہو، لالچ ہو اور اپنی خواہشات نفسانی۔ تو یہ فطرت میں انسان کا حرص ہے، اس کا طمع ہے۔ صحیح۔ تو وہ جو انسان کی فطرت ہے، چونکہ دین فطرت ہے تو دین فطرت کے احکامات بھی اسی قانون اور ضابطے کے مطابق ہیں۔ بالکل۔ تو قرآن مجید فرقان حمید نے اللہ رب العزت نے 2 انداز اور اسلوب اختیار کیے ہیں، ایک ترغیب کا ہے اور دوسرا ترہیب کا ہے۔ ترغیب اسی طرح سے کبھی موٹیویشن کے طور پر، کم عمل پر زیادہ اجر کا وعدہ کرنے کے ذریعے سے، اور ترہیب یہ ہے کہ تمہارے اس عمل پر اس انداز میں پکڑ ہوگی، تم کہیں بھاگ نہیں سکتے ہو، ایک دن بالآخر تمہیں ہمارے سامنے آنا ہے، وعدہ جس دن کا تم سے کیا گیا ہے وہ تم پر قائم ہونا ہی ہے۔ اس طرح کی ترہیبات ہمیں نظر آتی۔ لیکن جب ترغیب کی بات کریں تو میں سورہ انعام کی اس آیت کو ہی جو ہے نا کوٹ کرنا چاہوں گا، جس میں نیکی پر جب اجر دیتا ہے تو اس کی شان رحمت کی وہ وسعت نظر آتی ہے، اور جب برائی کا معاملہ آتا ہے تو رب ذوالجلال اپنے بندوں کے ساتھ کس طرح عدل فرماتا ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، سبحان، کہ جب تم میں سے کوئی شخص ایک نیکی کرے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اسے 10 نیکیوں کا اجر اور ثواب ملتا ہے، اس جیسے گویا کہ اس نے 10 عمل کیے۔ اور ساتھ فرمایا من جاء بالسیئۃ، اور اگر کوئی برائی لے کر آ رہا ہے اور اس نے کوئی برا عمل کیا، فلا یجزا الا مثلھا، نہیں جزا دی جائے گی سوائے اس کے کہ جو اس نے کیا۔ صحیح۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر رب ذوالجلال عادل ہے، عدل کرنے والا ہے، تو پھر دونوں معاملات میں عدل ہونا چاہیے کہ نیکی پر بھی ایک نیکی ہو اور برائی پر بھی ایک برائی کاؤنٹ کی جائے، تو یہ عدل ہے نا۔ تو یہاں فرمایا کہ نہیں، وہ عادل تو ہے لیکن اس عدل سے کہیں بڑھ کر وہ فضل فرمانے والا، واہ، وہ ایسا صاحب فضل ہے سبحان اللہ، کہ پھر اس فضل کے سامنے عدل نہیں چلتا۔ صاحب اپنے عمل پہ اگر باپ پیمانہ ہوگا تو یقیناً ٹھکانہ جانا۔ اس لیے ہمارے صوفیاء نے کہا کہ رب سے اس کا عدل نہ مانگو، بلکہ اس سے اس کا فضل مانگو، کیونکہ اگر اس نے عدل کیا تو عدل کا معاملہ تو یہ ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، نعمتوں کو تم شمار نہیں کر سکتے، جب شمار نہیں کر سکتے تو حساب کیسے دو گے؟ اس لیے عدل نہیں بلکہ فضل۔ وہ ایک روایت ذکر کی جاتی ہے کہ ایک جب شخص کا نامہ اعمال تولا گیا تو نیکیاں بڑھ گئیں، تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی کہ باری تعالیٰ اب کیا فیصلہ کیا جائے، نیکیاں اس کی زیادہ ہیں، اسے جنت میں داخل کر دیں۔ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ اسے میرے فضل سے جنت میں داخل کر۔ اللہ، کیونکہ باری تعالیٰ ساری زندگی تیرے بارگاہ میں گریہ وزاری کرتا رہا، سجدہ ریز رہا، عبادت اور بندگی کرتا رہا، آج بھی تیرے فضل کی وجہ سے جنت میں جاؤں گا، میرے سارے اعمال کدھر گئے؟ مجھے میرے اعمال کا بدلہ دے، اعمال کا بدلہ دے۔ تو رب ذوالجلال نے فرشتوں کو حکم دے گا کہ جاؤ اور اسے جہنم کے کناروں سے چکر لگوا کے آؤ، اور جہاں جہاں یہ پانی مانگے اس سے نیک عمل لیتے رہنا اور اسے پانی پلاتے رہنا۔ جب واپسی ہوئی ہے تو نامہ اعمال خالی، پوچھا اب بتاؤ تمہیں جنت میں کون داخل کرے گا؟ تو پھر وہ گڑ گڑا کر کہے گا باری تعالیٰ کل بھی تیرے فضل کا، کل بھی تیرے فضل کے محتاج تھے اور آج بھی ہم تیرے فضل۔ اچھا، کبریائی بڑائی اسی کو زیبا ہے، بالکل، جو چاہے وہ۔ اور یہ جو ترغیب کا انداز ہے تو انسان پھر اپنے اس کی حیثیت انسان کی اللہ بتا رہا ہے، تیری اوقات دیکھ لے تو کیا ہے۔ لا یجزا الا مثلھا وہم لا یظلمون، کہ یعنی اللہ رب العزت کی جانب ظلم کا گمان اور شائبہ بھی انسان نہیں کر سکتا کہ وہ ظلم کرے، ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے۔ اکثر و بیشتر ہماری زبانوں سے ایسے کلمات نکل جاتے ہیں کرب کی کیفیت میں، خاص طور پر ہماری خواتین، کہ جب میں کوئی گھر میں کوئی فوتگی ہو جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی، باری تعالیٰ تجھے ہمارا ہی گھر ملا تھا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ کرب کی کیفیت میں نکلنے والے جو الفاظ ہیں کبھی کبھی انسان کو جو ہے کفر کے دہانے تک بھی لے جاتے ہیں۔ جبکہ تکلیف کا کوئی چھینٹا ہم تک نہیں آتا اور ہم تڑپتے ایسے ہیں، اپنے اسلاف کی قربانیوں کو بھی فراموش کر دیتے ہیں، لوگوں نے اپنے سر کے سر کٹوائے، گھر کے گھر لٹائے۔
اور اسی طرح سے آپ دیکھیے نا کہ سورہ نساء میں اسی ظلم کے اعتبار سے فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ کہ جو نیک عمل کرتے ہیں چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں وَهُوَ مُؤْمِن لیکن شرط یہ ہے کہ وہ صاحب ایمان ہے فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا یہاں نقیرہ کی تفسیر یہ کی گئی کھجور کی گٹھلی میں جو چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے نا اس کے برابر بھی فرمایا رب ذوالجلال ظلم نہیں کرتا بلکہ اپنی شان کے مطابق اجر و ثواب کیا بات ہے علامہ صاحب، بہت خوب.